میرے محترم بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں صحیح روایت موجود ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے پوری رات تہجد میں اس نے گزاری۔ تو نماز تمام زمین پر بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں۔ جب وہاں انسان آتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو رسول اللہ کا ساتھی بنا دیتا ہے، رسول اللہ کی مجلس کا اس کو ساتھی بنا دیتا ہے نماز انسان کو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 5 وقت نماز با جماعت پڑھی، گھر میں نہیں، با جماعت نماز پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ذمے میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا ذمہ جو یاد رکھو، میرا ذمہ کیا ہے؟ ایک آدمی کا میں ضامن ہوں، اور میں علاقے کا، اللہ نہ کرے میں علاقے کا بڑا ہوں، اور ایک آدمی کا میں ضامن بن جاؤں، علاقے کا بھی بڑا ہوں، تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ اور اللہ جو تمام جہان کا خالق مالک، ہر چیز پر قادر اور قدرت ہے، وہ اگر کسی کا ذمہ اٹھائے، کوئی اس کا بال بیگا کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ جو جملے بڑے سخت ہیں مسلم شریف میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نمازی 5 وقت والے کو کوئی دھوکہ دے، کوئی اس کے ساتھ فراڈ کرے، کوئی اس کو تکلیف دے، اللہ کہتا ہے کہ میں پھر اس کو شخص کو، مخالف کو پکڑ کر کے اس پر راضی ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے ایک اور شخص کو خواب میں دیکھا، وہ شخص موت کا وقت ہے، اسرائیل اس کے سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا، اور ادب سے اس کے روح کو قبض کر لیا اس نے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں غور کرنا، جن کے والدین حیات ہیں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ان کے لیے ذکر کرے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ دعا تو ہر نماز میں لازمی کر دیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم اور کرم کیا تو ان پر ایسا رحم اور کرم کر۔ تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ یہ اسرائیل جیسا سخت طبیعت والا، اس نے اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کے اس کا روح قبض کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا جبریل امین نے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ زندگی میں اپنے والدین کے سامنے نظریں جھکا کر کے بیٹھتا تھا، ادب سے اپنے والدین کے سامنے بات کرتا تھا، اونچی آواز میں اپنے والدین سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے جب اس نے اونچی آواز میں اور ادب سے اپنے والدین سے بات کی، اونچی آواز میں کبھی کلام نہیں کیا، میرے اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل تو جا اور ادب اور احترام سے تو فرشتوں کا بڑا ہے، موت کا تو سردار ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز دنیا میں موت ہے اس کا تو سردار ہے، تو نے اس کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، جو نوجوان طبقہ ہے ان سے کہتا ہوں اپنی جوانی کے جوش میں کبھی اپنے والدین کے سامنے چیخنا مت۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا پھر لوگوں سے پوچھو آپ۔ میرے کئی دوست ہیں جب وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ان کے والدین کا ذکر ہوتا ہے تو بس ان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جب گھر میں ہوتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے جب یہ چلے جاتے ہیں گھر سے تو اب موقع ہے آپ کو، والدین حال حیات ہے، ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کریں، ان کے سامنے نظریں جھکا کر کے بات کریں۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ ایک عزت نیچے سے آتی ہے، ایک عزت اوپر سے آتی ہے۔ والدین کا احترام، بڑے کا احترام، علماء کا احترام، بزرگوں کا احترام، اس کی وجہ سے عزت اوپر سے آتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا
کہ 4 مخلوقات میں جو 4 قسم کی مخلوقات ہے ان میں سب سے افضل انسان ہے. انسان کی فضیلت عقل کی وجہ سے، مادی اشیاء کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ جس کے اخلاق اچھے ہو. آج میں نے ایک روایت پڑھی حدیث شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سختی پر وہ نہیں دیتا ہوں جو نرمی پر دیتا ہوں. جس کا مزاج نرم ہو، جس کے مزاج میں عاجزی ہو، جس کے مزاج میں تواضع ہو، اللہ اس کو نوازتا ہے بہت سی چیزوں سے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور اخلاق کے ساتھ نوازے، تاکہ یہ دنیا بھی عزت سے، اور جب یہاں دنیا سے تشریف لے جائے اور اللہ کے سامنے قبر کی لمبی زندگی، محشر کا لمبا زمانہ، لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے. کب ملے گا؟ جب نمازی ہوگا. کب ملے گا؟ جب والدین کا احترام کرے گا. کب ملے گا؟ جب قرآن کی تلاوت کرے گا. کب یہ چیزیں ملے گی؟ جب تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا، اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ اپنے آپ کو جوڑے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی جتنی باقی قرآن اور سنت کے مطابق رکھے. جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے کلمہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے. باقی Allah